الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ماہ ربیع الثانی کے آخری لمحات ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں. اس میں ایک عظیم شخصیت، میری ممدوح شخصیت، جن کا ذکر خیر آج میں نے اپنے خطبہ جمعہ کی زینت بنایا ہے، ان کا یوم اسی ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے. میری مراد حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت مقدسہ ہے. یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا لقب ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا ایسا انتخاب ہیں کہ کم سنی، صغر سنی اور تھوڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو بہت نوازا. آپ کی عمر شریف کے حوالہ سے جب آپ کی تعلیمات کو پڑھا جاتا ہے، آپ کی خدمت قرآن کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی خدمت حدیث کو دیکھا جاتا ہے، تو عام آدمی تصور یہ کرتا ہے کہ شاید یہ بدری صحابہ میں سے. مجھے خود یاد ہے جب ہم اپنے طالب علمی زمانہ میں تھے، جامعہ میں پڑھتے تھے، تو جب آپ کا ذکر ہوتا حدیث میں، روایت حدیث میں، تفسیر میں، ہمارے شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن ہمیں پڑھاتے، تو ابتدائی دنوں میں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا، طالب علم تھے، ابھی پورا ان کے بارے نہیں علم تھا، پڑھا بھی نہیں تھا آغاز میں، تو تصور ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ بڑے اولین صحابہ میں سے. وہ تو جب ظاہر ہے آگے ان کی سیرت پڑھی، کتابوں میں ان کے بارے پڑھا، تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بعد کے اور بڑے صغر سنی والے صحابی ہیں. اور پھر اتنا شہرہ، اس کا ایک جواب انشاءاللہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنی تھوڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر دنیا کے اندر شہرت اور اس پوری امت کا حبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا عالم. عربی زبان میں حبر کہتے ہیں جو اپنے علوم میں، اپنی ذات میں بحر العلوم ہو، علم کا سمندر ہو، اسے کہتے ہیں حبر. تو آپ حبر الامہ صحابہ کے دوران وہیں پر مشہور ہو گئے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم ہے، حبر الامہ ہے، یہ امت کا عالم. اس
کی وجہ اب آپ کے بارے سب سے پہلے آپ کی ابتدائی باتیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، اور جب بنی ہاشم کا یہاں پر معصور چل رہا تھا شیب ابی طالب کے اندر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں معصور کر دیا گیا اور سوشلی بائیکاٹ رہا، تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے شیب ابی طالب میں، یعنی آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھی کیا ہے، اس مشکل حالات میں، اس آزمائش میں اور معصوری کی صورت میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی آپ کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے، اور ام الفضل آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا اور اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ کے لب مبارک پہ ڈال دیا۔ اب یہ شرف، یہ آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب ہے کہ تھوڑی سی عمر میں اتنے بڑے علوم کے ماہر کیسے بن گئے۔ در حقیقت یہ ایک جواب ہے جو سارے سوالوں کا ہے کہ وہ نسبت رسولی آپ کو ایسی ملی، وہ جو گھٹی آپ کو ڈالی گئی، گڑتی آپ کو ڈالی گئی، وہ کیا تھی؟ وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جب آپ کے پہلی چیز دنیا میں آنے کے بعد کیا خوش بختی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا پر آئے اور سب سے پہلے گڑتی جو آپ کو ڈالی گئی وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈالی گئی۔ اور سب سے کمال یہ بات ہے کہ آپ کھجور بھی منگوا سکتے تھے۔ کھجور تو حرم میں عام ہے، جیسے ہمارے ہاں پانی عام ہے، وہاں پانی کی بجائے کھجور عام ہے۔ پانی مشکل ہے وہاں پہ، کھجور عام ہے۔ کھجور یقیناً وہاں تھی، استعمال بھی ہوتی تھی، وہ منگوا کے آپ پکڑتے اور آپ گڑتی ڈال دیتے۔ لیکن یہ انتظام الہی تھا، یہ اللہ کی طرف سے اس نے انتظام تھا، اس مالک کا، اس نے کام لینا تھا اپنے دین کا، اور یہ ایک فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، سبحان اللہ، لعاب دہن مبارک محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے دنیا میں آنے پر پہلی جو چیز پی گئی وہ رسالت مآب کا لعاب دہن تھا۔ گویا یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ جو آنے والا بچہ ہے ایک زمانہ اور وقت آئے گا کہ یہ علوم نبوت قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم بن جائے گا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس قسمت پر، اس عظمت پر آپ ہمیشہ ناز کرتے تھے، اور اس کا آپ کئی بار اپنے خطبات میں ذکر کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اس کا ذکر کرتی، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے جو چچا ہیں ان کے والد تھے، وہ اس کا ذکر کرتے، اور جب ان سے لوگ آ کے بات کرتے کہ آپ کا جو بیٹا ہے شہزادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی عمر میں بہت بڑا دین کا علم دیا ہے، اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے تھے مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، ایک شرف ہمارے خاندان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے وہ شرف بڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن اس کو پیدائش کے وقت عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی، کوئی زیادہ ایج نہیں تھی آپ کی۔ 3 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، ہجرت سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب میں۔ اور جب آپ، اب چونکہ تعلق آپ کو بہت موقع ملا، کبھی انسان سوچتا ہے کہ اتنی تھوڑی عمر اور اتنی بڑی حدیث کا ذخیرہ آپ سے منسوب ہے، آپ سے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں وہ بڑی تعداد ہے حدیثوں کی، اور بڑے بڑے صحابہ سے اتنی تعداد جو ہے آج ہمارے سامنے کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ سے وہ مروی ہے 1660 حدیث مبارکہ،
1660 احادیث مبارکہ اکیلے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جی حدیثوں کی، یہ بہت بڑی تعداد ہے جو روایت کی گئی ہے جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چونکہ جو آپ کی والدہ تھی ام الفضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حالہ بنت حارث اور حضرت خالد بن ولید کی والدہ صاحبہ، یہ تینوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اب گویا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی خالہ تھی، سگی خالہ جو وسلم کے ظاہر ہے ستر مبارک میں رہتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع ہے کہ یہ مل جاتا کہ میں کئی بار آقا کے معمولات جاننے کے لیے میں اپنی خالہ کے ہاں رک جاتا۔ ظاہر ابھی بچے تھے، آپ سے پردہ بھی نہیں تھا کسی کو، ظاہر پردہ اسی سے ہونا، وہ تو خالہ تھی آپ کی، آپ بلا روک ٹوک جو ہے چلے جاتے۔ اور پھر آپ کو دو نسبتیں حاصل تھی، ایک تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دودیال میں سے تھے، دادکے تھے، اس لیے آپ کو کوئی منع نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظاہر ہے وہ آپ کے رشتے کے لحاظ سے کیا بن گئے، چچا زاد بھائی بن گئے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ تھا ایک بڑا قریب کا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ تعلق کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آقا سے بڑی کمال اور باقی احباب سے زیادہ ہٹ کے بہت محبت کرتے تھے، حالانکہ آپ عمر میں حضرت وسلم سے کافی بڑے تھے۔ اور اتنا ادب تھا کہ ایک بار کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور وسلم بڑے؟ اب یہ سوال کا ظاہر ہے حضرت عباس تو چچا ہیں، چچا ڈیفینیٹ بڑے تھے اور یہ بھتیجے تھے، عمر میں ظاہر ہے بہت بڑا فرق تھا۔ تو آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا بڑے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ادب دیکھیے، ادب سب کچھ ہے۔ فرمایا بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا۔ کیا خوبصورت جواب ہے، حقیقت بھی بیان کر دی اور ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ تو جب یہ بات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائی گئی تو روایات میں لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فتبسم ضاحکا کا خوبصورت منظر آپ کے چہرہ انور پہ آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھلا کرے میرے چچا کا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نسبت اور وہ خاص پیار بھی آپ کو اس نسبت سے آپ کا گھر آنا جانا ہوا۔ تو اب جب حضرت میمونہ آپ کی خالہ تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دانستہ طور پر رات کے وقت، میرا چونکہ آنے جانے میں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت میمونہ کی وجہ سے اور اس دوسرے رشتے کی وجہ سے، تو میں اکثر جو ہے رات کو یہیں ٹھہر جاتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر رات کو میں قیام کرتا۔ اور میرے والد نے مجھے کبھی اس پہ روکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، اور نہ والدہ نے کیا۔ والد نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کا اپنا براہ راست رشتہ تھا، اور والدہ اس لیے منع نہیں کرتی تھی کہ ان کی سگی بہن تھی، تو میں اپنی خالہ کے ہاں تھا، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو میں وہاں اس لیے کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا اور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو معمولات تھے جو صحابہ کرام سے ڈھکے چھپے تھے، ظاہر ہے صحابہ کرام ستر پاک میں تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، ظاہر ہے وہ ایک پردے کی وجہ سے، تو بہت ساری احادیث جو آپ کے اندر جو ہے وہ گھر کے معاملات تھے، آئلی معاملات تھے، وہ مجھے اس لیے معلوم ہو گئے کہ میں آقا کے پاس رات کو بھی ٹھہر جایا کرتا تھا، اور آپ نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا، چونکہ عمر میں چھوٹا تھا اس لیے بغیر کسی انتظار کے وہاں ہوتا تھا۔ اور پھر آپ نے بہت ساری حدیثیں بھی بیان کی، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھے، تو کہتے میں ایک شوق تھا، جذبہ تھا، میں اس انتظار میں رہا، جاگتا رہا ساتھ، حالانکہ تھوڑی عمر تھی، آپ فرماتے میری، مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں۔
اب یہ دیکھیے یہ تربیت ہے گھر کی. اس بچے کی کیا تمنا ہے اور آج ہمارے بچوں کی کیا تمنا ہے. یہ سارے جو باپ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، والدین ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک سوال عبرت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہم کس منہج پر، کس انداز پر تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہو کر اس سے بڑی نسبت تو کوئی نہیں ہے نا جی. اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. آج اگر کوئی کہے جی میری اولاد بڑی ہے، میری نسبت بڑی ہے، فلاں ہے، ہمارے ہاں جی ہم تو جاگیردار ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. بھائی اس کائنات کے اندر خاندان رسول سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی خاندان نہیں. ہر لحاظ سے وہی عظمت والا خاندان ہے جس خاندان کو نسبت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ان کی تربیت دیکھیے، ان کی سوچ کیا ڈیولپ کی گئی. ابھی بچے ہیں، اتنی تھوڑی سی عمر ہے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے نا جی، اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر ٹوٹل 13 سال کی تھی. اندازہ کریں 13 سال کی عمر کوئی عمر ہے؟ 13 سال کا بچہ ہے اور اس کی سوچ دیکھیے، اس کے افکار دیکھیے، اس کا اسلوب زندگی دیکھیے. 13 سال کا بچہ ہے اور اس 13 سال کی زندگی میں وہ کیا کیا سوچیں لے کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نیت سے خالہ کے ہاں رک جاتا ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہ میں دیکھوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو آپ اٹھتے ہی آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی. اب یہ دیکھیں یہ بڑے انتہائی خانگی معاملات ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. حجرے کے اندر کے معاملات ہیں، سوائے اس کے جو حجرے میں جا سکتا ہے. اب کہتے ہیں کہ آپ نے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ پھر اٹھے اور سامنے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس کے اندر پانی تھا، اس سے آپ نے وضو فرمایا اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے جہاں آپ کی گھر کے اندر وہ جائے نماز بنی ہوئی تھی. آپ اس پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نوافل پڑھنا شروع کی. تو کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف آ کر نا جی میں نے بھی وضو کیا جلدی جلدی، اور آقا جب کھڑے ہو گئے نوافل کے لیے تو میں آپ کی بائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ادباً لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے برابر تو ظاہر کہتے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، میں پیچھے ہو کے وہاں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے نماز ادا فرما رہے تھے ایسے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے میرے دائیں کان سے مجھے ایسے پکڑا اور ایسے گھما کے مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا دوران نماز. کیا ادا ہے جی، کیا محبت ہے، سبحان اللہ. اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ آپ نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ فرماتے میرے کان سے پکڑا، دائیں کان سے، اور گھما کے ایسے آ کر میرے دائیں طرف، اپنی دائیں طرف مجھے کھڑا کر لی. وہیں میں نماز میں رہا، نماز ادا کی. جب فارغ ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا عبداللہ آپ بائیں طرف کیوں کھڑے ہو گئے آ کے اور مجھ سے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا آقا میں آپ کے دائیں جانب کھڑے ہونے کے کہاں قابل اور آپ کے برابر کھڑے ہونے کے کہاں قابل، اس لیے میں بائیں طرف کم درجے والی طرف ہے، دایاں بڑا مقام ہوتا ہے، بایاں اس سے کم درجہ ہے. کہا اس لیے میں کم درجے والے کی طرف کھڑا ہوا اور پیچھے کھڑا ہوا ادباً آپ کے مقام اور ادب کی بنیاد پر. تو آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگا کہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے عبداللہ وہ دائیں طرف ہمارے کھڑے ہو، تاکہ کل جب ہمارے علوم کو سنبھالنے کی باری آئے تو ہماری دائیں طرف کھڑے ہونے والا ہمارے دائیں علوم کو اپنے سینے میں جگہ دے. اب یہ بھی ایک بشارت تھی، ایک پہلی بشارت لاب دہن والی، اب یہ دوسری بشارت. اب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس حدیث کو روایت کرتی ہیں جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. اب فرماتی کہ ایک دن یہ میرا بھانجا ہمارے گھر میں موجود تھا
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے تشریف لائے اور آپ رفع حاجت کے لیے آگے بڑھے، جو وہاں ایک جگہ مخصوص بنائی تھی، تو عبداللہ وہیں موجود تھا۔ تو اس کو پتہ چلا تو فوراً گیا، اس نے مشکیزہ سے کچھ پانی بھرا برتن کے اندر جو ہمارے گھر میں مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، اور جلدی سے وہاں پر جا کے پردے میں آرام پانی رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کیا، پھر جب آقا تشریف لائے تو پہلے پانی میں پھر بھرا ہوا تھا مٹکے کے اندر، آقا کو وضو کروایا۔ جب وضو کروایا، یہاں دو روایتیں، ایک وضو کی ہے روایت اور ایک وضو والی روایت نہیں ہے۔ کہتے آقا نے جب وہ پانی استعمال کر کے تشریف لائے تو حضرت میمونہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ میمونہ یہ باہر پانی کس نے رکھ دیا تھا؟ تو حضرت سیدہ میمونہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی عبداللہ نے رکھا ہے۔ اس کو پتہ چلا تو وہ جلدی سے دوڑ کے گیا اور اس نے آ کے پانی رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، فرمایا عبداللہ کو بلواؤ۔ حضرت عبداللہ آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یہ پانی تم نے رکھا تھا؟ کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور یہ پانی میں نے رکھا تھا، مجھے پتہ چلا خالہ سے تو میں نے فوراً پانی رکھ دیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عبداللہ کے سینے پہ یوں رکھا۔ اب ذرا یہ اندازہ کیجیے دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نسبت کو دیکھیے، ذرا یہ نسبت کو دیکھیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک، دہنا دست مبارک یہاں ایسے رکھا سینے پر اور دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہم علمہ القرآن وتأویلہ، اے اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے اور قرآن کی جو تعویلات ہیں اس کا اسے عالم بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے یہاں ہاتھ رکھا اور آپ نے یہ دعا دی، آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے ساری کائنات میرے سامنے اللہ نے روشن کر دی تھی۔ اب یہ بات ذرا سنیے، اب اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ علوم کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیا چیز تھی کہ صرف ہاتھ رکھا اور ساری کائنات کا علم آ گیا؟ کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ایک اشارہ ہے اس علم لدنی کا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں آپ 4 اولو العزم رسول ہیں، ان میں آپ کا بڑا مقام اور درجہ ہے، اور یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ اولو العزم رسولوں میں سے آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلا تو آقا کریم علیہ السلام کا اور دوسرا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے جب بات کی تھی تو اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آؤ ہمارے ایک بندے کے پاس علمناہ من لدنا علما، اسے ہم نے علم لدنی عطا کر رکھا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ کسی مکتب سے نہیں پڑھے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب یہ جو آج ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور نسبت کو نعوذ باللہ ڈیمورلائز کیا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل ظاہری اسباب پر پڑی ہے، سب کچھ اس پہ دیکھتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا کیا بنے گا؟ قرآن کی آیتوں کا کیا بنے گا؟ آج ایک پری پلان یہودیت اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو تمام کے تمام ظاہریات پہ دیکھا جائے، اور ہماری نسل بڑے آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی۔
اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز کو ہم نے اس قیاس کے تحت سمجھنا ہے تو پھر معجزات رسول کا پورا چیپٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ معجزات کا کیا کریں گے؟ کیا عقل مانتی ہے کہ کوئی درخت بغیر کسی چیز کے خود بخود زمین سے اکھڑے اور چل کے آپ کے پاس آ جائے؟ دنیا نے ابھی تک کوئی ایسی پاور نکالی ہے؟ کوئی ایسی پاور نہیں۔ دنیا نے آج کوئی ایسی پاور نکالی ہے کہ پتھر بولنے لگیں؟ ابھی تک نہیں ایجاد کر سکے اور نہ کبھی کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جو بذریعہ، یہ جملہ غور سے سن لیں اور ذہنوں میں بٹھا لیں، آپ کو بہت کام آئے گا، ہر وہ کام جو معجزہ رسول کے تحت ظاہر ہوا ہے، قیامت تک دنیا اس کو ظاہری اسباب سے نہیں ثابت کر سکتی۔ یہ ریسرچ ہے۔ جو بھی معجزہ رسول ہوا ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں معجزات رسول کی، اردو میں چھپ چکی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری فہرست بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو قرآن پہ کام کیا، جو میں چیز بتانے لگا ہوں، اور جو میں نے آیت بھی پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی اللہ کی طرف سے، وہ بھی دعائے علم ہے۔ قُل رب زدنی علما، اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ تعلیم امت ہے، وگرنہ محبوب کا علم کیا علم ہے؟ وہ تو براہ راست الرحمن علم القرآن ہے، وہ تو وہی کا علم ہے، اور پڑھانے والے اللہ ہیں، پڑھنے والے رسول اللہ ہیں، تو کمی کہاں کی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر تعلیم امت تھی کہ اے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اندر اس علم کی طلب اور جستجو جو ہے وہ ٹھہری رہنی چاہیے، اور اس علم کی جستجو میں تمہیں قرآن سامنے رکھ کر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے محبوب کو جو دعا سکھا رہا ہے وہ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر اس کے بعد اس امت کے انسان میں سے خیر کس کو کہا؟ متفقہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ اچھا، ہماری بد نصیبی، پتہ نہیں یہ کہاں سے کب سے یہ کلچر چل گیا کہ ہم نے قرآن سیکھنے سکھانے سے یہ مطلب نکال لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لو بھائی بس تم سب سے اچھے ہو گئے۔ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے قرآن کو حفظ بھی کر لیا تو پھر بھی آپ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے خیرکم من حافظ القرآن، یہ نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم، اس کی ماہیات، اس کی جزئیات، اس کی متشابہات، اس کے محکمات، اس کی آیات قونیات، تمام اس کی آیات دلیل اور اس کا نزول، سبب نزول، اسباب نزول، پس منظر اور اس کا آنے والی امینڈمنٹ، تمام چیزوں کو، اس کے اسرار و معانی کو اور قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو جب سیکھا تو اس کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کے ان علوم کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، سیکھا اور پھر آگے امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے اسے خیر امت کے اندر پوری امت میں سے خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کا خاص جو پہچان ہے وہ اسی حوالہ سے، ایک تفسیر جو آپ کے نام سے منسوب ہے آج بھی، تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب تو اس کے اردو ترجمے بھی چھپ چکے ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کی تفسیر ابن عباس ہے، ایک والیوم میں ہے، لیکن آپ نے اس میں اشارتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھایا، اور آپ کا مقام یہ ہے، آپ کے اس لعاب دہن کی برکت سے نبوت کے علوم آپ کو اللہ نے اس طرح عطا کر دیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بڑے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین میں ہیں، ان تینوں کی جو بڑی اہم کیبنٹ تھی شورا کی، تمام کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود اس شورا میں بیٹھا کرتے تھے۔
اللہ یا رسول اللہ یا اللہ۔ اب اور دوسری جو بڑی خاص بات ہے آپ کے حوالہ سے، ظاہر ہے فرقہ واریت تو چل ہی رہی ہے۔ اب کوئی بندہ جی آنکھیں بند کر کے کبوتر بیٹھ جائے کہ جی مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، تو بلی نے تو آگے کام کر جانا ہے۔ ہم کہیں جی فرقہ واریت نہیں ہے، بہت ہے فرقہ واریت برِ صغیر میں، بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، کبھی وہ دن دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، لیکن ابھی لگ تو کوئی نہیں رہا۔ اب سنی شیعہ دونوں کے ہاں آپ کی روایت معتبر ہے، یہ کمال بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنی اور شیعہ دونوں جو گروہ ہیں، دونوں کے ہاں آپ کی روایت حدیث کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ انہوں نے بھی روایت کیا، انہوں نے بھی روایت کیا۔ اہل تشیع نے بھی آپ کی ساری روایات پر یقین کا اظہار کیا، اور اہل سنت نے بھی تمام نے آپ کی روایات پر یقین اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ اور یہ آپ کا خاص خاصہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے توازن کو بڑے خوبصورت انداز میں قائم رکھا۔ اور آپ کی علم دوستی، ہم مسلمانوں کی ایک بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ علم دوستی ختم ہونا۔ ہم علم دوستی سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی پہچان ہی علم ہوا کرتی تھی، وہ علم تھا۔ آپ کو علم سے اتنی محبت تھی۔ اب آپ کو یہ بتانے لگا علماء کی قدر کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں اور آپ کا عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ پڑھتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ظاہر وہ بڑے تھے آپ سے، اور انہیں پتہ چلا کہ کچھ حدیثیں ان کے پاس ہیں جو مجھے باقی سے نہیں مل رہی۔ آپ گئے ان سے، آپ نے وہ حدیثیں لیں اور آپ کو مل گئیں۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، اور ظاہر ہے یہ خاندان ہاشم ہے، کوئی عام خاندان تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور یہ دور جاہلیت میں بھی قابل احترام تھا۔ یہ نہیں کہ آج اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے بھی یہ قابل احترام تھے۔ اس لیے تو عبد المطلب کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں اور آپ متولی تھے۔ آپ کا ایک بڑا مقام ہے اس خاندان کا۔ آپ تشریف فرما تھے تو حضرت زید بن ثابت اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس دوڑ کے گئے اور ان کے اترنے سے پہلے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور رکاب پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور آپ نیچے تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے عبداللہ یہ چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ یہ چھوڑ دو یہ کام، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم آل بیت رسول اور میں ان کا خادم۔ اب یہ ان کے لیے بھی سوال ہے جو آج اہل بیت کے اوپر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، دشنام دازی کرتے ہیں۔ شرم کی بات۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نام صحابہ کا لیتے ہیں اور بے ادبی اہل بیت کی کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نہیں اتروں گا جب تک آپ میرے گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہا کذا عمرنا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس نے ہمیں ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ استادوں کا ادب کیا کرتے ہیں، ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے استاد کا، سکھانے والے کا احترام کیسے کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، آگے بھی صحابی رسول تھے، تربیت یافتہ تھے وسلم کے، فوراً نیچے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ما فعلت ھذا، اے زید بن ثابت میرے استاد آپ نے یہ کیا؟ آپ نے کہا ہا کذا امرنا، ہمیں بھی رسول اللہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا کہ اہل بیت کا ادب سب سے پہلے، اہل بیت کا ادب سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگے، کہا اے عبداللہ بن عباس مجھے آج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام اگر آج پکڑی ہے تو اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا اے زید بن ثابت تو نے میرے خاندان کے آدمی کے سامنے سواری پہ تھا اور وہ لگام پکڑے کھڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس وقت تک آپ کا دست اور آپ کے پاؤں چومنا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ اگر یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ آپ نے زبردستی پکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر اس سوال پہ تجھ سے مواخذہ ہوا تو میں عبداللہ بن عباس بارگاہ خدا میں اور بارگاہ رسالت امام میں اس کا جواب بیان کروں۔ اب اس سے دو باتیں، ادب استاد بھی سمجھ آ گیا اور ادب اہل بیت بھی سمجھ آ گیا۔ اور آپ نے ایک الحمدللہ 71 سال کی زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور 68 ہجری میں 68 ہجری کے اندر ربیع الثانی کے اندر آپ کا وصال ہوا اور طائف شریف کے اندر آپ کو وہاں پر وفات ہوئی، وہاں دفن کیا گیا۔
اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمت قرآن ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے سارا زور دیا دین کی فقاہت پر، دین کو سمجھنے پر، اور قرآن کے ساتھ جو آپ کا شغف تھا، اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ میں بہت یہ ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ کوئی خطبہ میرا ایسا نہیں ہوتا جس میں قرآن سیکھنے کا میرا یہ والا جملہ نہ ہو۔ میں اس لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ امت قرآن سے بہت دور ہو گئی ہے۔ آقا نے ہمیں دو چیزیں دی تھیں اور ہم دونوں سے ہی دور ہو گئے، ایک قرآن دیا تھا اور ایک اہل بیت دی تھی، اور اس کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ان کو فرما رہے تھے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میرے صحابہ، ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے، یہ دونوں نہیں الگ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر تم سارے مجھے آپ ہی ملو گے۔ اس لیے ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت کدھر ہے؟ آج ہم قرآن سے کہاں دور چلے گئے؟ ہم نے وظائف کے لیے مخصوص صورتیں رکھ لیں، تلاوت کے لیے مخصوص صورتیں رکھ لیں، اور اس کے بعد محض ایک ناظرہ پڑھ لیا یا اس کو حفظ کر لیا، اور قرآن کہتا کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا انسان کہتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر باطن کے آگے 7 باتیں ہیں، اور 7 باطن کے آگے ہر ایک اس کے 1000 باتیں ہیں، اس میں تم غوطہ زنو۔ ہم نے باطن تک کہاں پہنچنا تھا، ہم تو ابھی تک اس کے ظاہر کو بھی نہ سمجھ پائے۔ اس لیے جتنا موقع ہو قرآن سیکھنے کی طرف توجہ دیجیے، اور اس پہ الحمدللہ بات نہیں ہے، عملی طور پر میرا عمل آپ سب کے سامنے، فجر کے بعد باقاعدہ طور پر بغیر کسی تعطل کے الحمدللہ ایک بار پورا قرآن میں نے یہاں 10 سال میں مکمل کیا، اور اس کے بعد 9 ستمبر کو مکمل ہوا، 10 ستمبر اتوار کا چھٹی ہوتی ہے، 11 ستمبر کو میں نے پھر شروع کر دیا، اور الحمدللہ تب سے اب تک اسی طرح سورہ بقرہ کی آج کتنی آیت تھی جی 54 تھی، 52 کل تھی، آج 54 تھی، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 تھی، 54 وہ چل رہا ہے۔ اب بھی جو ابھی گھروں میں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، میری گزارش ہے اس محبت میں آئیں قرآن کی طرف، اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہماری عملی زندگی اس قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اور پھر انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا وعدہ ہے پوری دنیا میں مسلمان پھر بلندی پہ آئے گا۔ ہم تو سوچتے ہیں نا ہماری ریاست کے معاملات یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دوری ہماری اس چیز سے ہے، جس دن ہم اس کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو بلند فرما دے گا۔ علامہ اقبال کے شعر پر اس پیغام کے ساتھ میں بات ختم کروں گا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا۔ ہم علینا